بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اور سامعین اور ہمارے چینل سے جڑے ہوئے سبھی ممبران حضرات، آپ حضرات ہمارے اس چینل سے جڑے ہوئے ہیں، ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہمارا یہ چینل بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ مسائل نماز، اسی طریقے سے اور بھی تمام طرح کے مسائل، خاص طور پر جو ہمارا فی الحال موضوع ہے، موضوع سخن جو ہے، اور جو ہمارا فی الحال کا ٹاپک ہے وہ صرف نماز چل رہا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ نماز کے مسائل آپ حضرات کے سامنے آ جائیں اور ان کو سن کر اور ان کو سمجھ کر پھر ہم اپنی نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ مسائل اس چینل کے ذریعے مسائل لوگوں تک پہنچ جائیں، اور نہ جانے کس کی نماز صحیح ہو جائے اور وہ نماز مسائل کو سامنے رکھ کر اپنی صحیح پڑھنے لگ جائے، اس کی نماز صحیح ہو جائے گی، اور نہ جانے ہماری بھی نجات کا ذریعہ قیامت کے دن بن جائے۔ تو اس میں صرف اور صرف مقصد یہ ہے دین کی اشاعت اور اللہ کی رضا، دین کی اشاعت ہو جائے، اور آج کے اس پرفتن دور میں، آج کے اس نازک دور میں یہ بھی ایک بڑا طریقہ اور ایک بڑا ایک راستہ ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی دین کی اشاعت ہو سکتی ہے، اور دین کی پھیلانے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے، اور ایک راستہ یہ بھی نکالا گیا ہے کہ آج کے اس دور کے اندر جب ہر طریقے سے ہم کو قید و بند رکھا جائے اور بہت ساری پابندیاں ہمارے اوپر عائد کی جائیں، تو ہمارے لیے ہمارے پاس صرف ایک ذریعہ اور ایک راستہ یہی بنتا ہے اور یہی بچتا ہے کہ جس کے ذریعے ہم دین کی اشاعت کر سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ موبائل بہت ساری نقصانات کی جڑ بھی ہے، اور بہت سارے فوائد بھی اس کے استعمال سے ہو سکتے ہیں، تو اس لیے ہمیں اس کے نقصانات سے بچتے ہوئے اچھے کام کے اندر اور اچھے طریقے کو اپناتے ہوئے، اور جو اس کے فوائد ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے کیوں ہم اس کو استعمال نہ کریں۔ یہ جو نیٹ کا اور یہ سوشل میڈیا کا جو زمانہ ہے، اس کو ہم اچھے کام کے اندر استعمال کریں، تاکہ یہ استعمال بھی ہو اور ہمارا اس سے استعمال کرنے کے بعد ہمیں اس سے فائدہ بھی پہنچے۔ تو آپ حضرات ماشاءاللہ چینل سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، تو ہم مسائل بیان کرتے ہیں۔ ویسے تو جو ماحول کے اعتبار سے اور وقت کے اعتبار سے بھی مسائل بیان کیے جاتے ہیں، جیسا کہ عید الاضحیٰ یعنی کہ بقرعید کے موقع پر ہم نے مسائل قربانی بیان کیے، اور اسی طریقے سے محرم کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے متعلق بھی کچھ مسائل بیان کیے گئے، اور بھی جو سامنے آتے رہتے ہیں، کچھ لوگ پوچھتے رہتے ہیں، لوگ فون کے ذریعے یا وہ کسی تحریر کے ذریعے پوچھتے ہیں، تو ان کے بھی جو سوال کے جواب ہم دیتے ہیں، وہ ضرور ہم یہاں چینل پر بھی اس کو ڈالتے ہیں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچ سکے۔ تو اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ دین کی اشاعت اور اللہ کی رضا، اللہ راضی ہو جائے اور دین کے پھیلانے کا ہمارے لیے ذریعہ بن جائے۔ تو آج کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص ایسا ہے کہ اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے تو اس کا پیشاب کے قطرے ٹپکتے ہیں۔ کھڑے ہو کر نماز جب پڑھتا ہے تو پیشاب کے قطرے کسی بیماری کی وجہ سے یا مثانے کی کمزوری کی وجہ سے یا کچھ اور بیماری کی وجہ سے پیشاب کے قطرے آتے ہیں، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے اور پیشاب کے قطرے ٹپکتے ہیں تو، اور بیٹھنے سے پیشاب نہیں آتا، کھڑے ہو کر جب نماز پڑھتا ہے تو پیشاب کے قطرے آتے ہیں، لیکن جب بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو پھر پیشاب کے قطرے نہیں آتے، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے، کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھے۔ پھر اگر
کوئی شخص ایسا ہے کہ بیٹھ کر جب نماز پڑھتا ہے تو پیشاب کے قطرے آتے ہیں، لیکن اگر وہ لیٹ کر نماز پڑھے تو پھر پیشاب کے قطرے نہیں آتے، پھر یہ پریشانی لاحق نہیں ہوتی، تو پھر اس کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ لیٹ کر نماز پڑھے، بلکہ پیشاب کے قطرے بھلے ہی آئیں وہ بیٹھ کر ہی نماز پڑھے، لیٹ کر نماز نہیں پڑھنی ہے۔ ہاں اگر کھڑے ہو کر پیشاب کے قطرے آتے ہیں، کھڑے ہونے کی صورت میں پیشاب کے قطرے آتے ہیں، اور بیٹھنے کی صورت میں اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو پیشاب کے قطرے نہیں آتے، تو پھر اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ کیا کرے، بیٹھ کر نماز پڑھ لے، کھڑے ہو کر نہ پڑھے۔ تو اس طریقے کے مسائل روزانہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو ہماری یہ کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ہمارے چھوٹے موٹی سی کوشش سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں اور اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اس لیے نماز کے مسائل کو ہی کیوں ہم نے سب سے پہلے رکھا، اور نماز کے مسائل کے لیے کیوں خاص اس چینل کو بنایا گیا، اس لیے کہ نماز سب سے اہم عبادت ہے۔ نماز سب سے اہم عبادت ہے۔ پورے قرآن کے اندر نہ جانے کتنی جگہ یہ آیا ہے کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، یہ نہ جانے قرآن کے اندر کتنی جگہ اللہ پاک نے بیان کیا ہے۔ اور قرآن کی ایک آیت، بہت ساری آیات ہیں لیکن ایک آیت ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک ہم نے نماز مسلمانوں پر فرض کی ہے اپنے مقررہ وقتوں میں، اور ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ یہ احادیث بھی اور قرآن کی آیاتیں بھی ہمارے سامنے ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ نماز پڑھنا کتنا بڑا فائدہ ہے اور نماز نہ پڑھنے سے کتنا بڑا نقصان ہے۔ اس لیے نماز کو ہی ہم نے مقدم کیا اور نماز کے مسائل کو ہم نے سامنے رکھا پہلے، تاکہ نماز کے مسائل پہلے عوام کے سامنے آ جائیں، اس کے بعد پھر ہم دوسرا کوئی موضوع اختیار کرتے ہیں۔ کیونکہ جس کی نماز کامیاب ہو گئی، جس نے نماز یہاں پڑھی، اچھی طریقے سے پڑھی، مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے پڑھی، اور قیامت کے دن اس کی نماز کامیاب، اس کی نماز صحیح نکل گئی، تو اس کے تمام اعمال کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور وہ تمام اعمالوں میں انشاءاللہ اس کو 100 کے 100% نمبر ملیں گے۔ اور جس کی نماز خراب نکل گئی، نماز ہی جس کی کمزور ہوئی، تو اس کے تمام اعمال کمزور ہو گئے۔ اس لیے ہم نے اس کو مقدم رکھا۔ یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ کوئی بھی کتنا بڑا بزرگ، کتنا بڑا ولی، کوئی نبی، کوئی رسول، اگر وہ اپنے آپ کو رسول کہتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ رسول نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ اپنے آپ کو ولی کہتا ہے اور وہ نماز نہیں پڑھتا، نماز کا انکار کرتا ہے، تو ولی نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے کوئی عالم، کوئی بھی رہبر دین کا، اگر وہ اپنے آپ کو ذمہ دار مانتا ہے اور کسی عہدے کے لائق اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں فلاں عہدے کے لائق، میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، میں ولی ہوں، میں تابعین ہوں، میں صحابہ ہوں، میں کوئی، اگر وہ نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ کچھ نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے۔ کیوں؟ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد دوسرا نمبر جو آتا ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہیں، 5 ارکان ہیں۔ پہلا کلمہ توحید ہے اور دوسرا نماز ہے۔ نماز ہر بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ جس کا چھوڑنے والا، جان بوجھ کر چھوڑنے والا اور اس کا انکار کرنے والا، یہ بہت بڑا گنہگار ہے۔ اس کے لیے بہت بڑے گنہگار سے بھی بڑے کچھ اور الفاظ، اس سے بھی زیادہ بڑھ کر الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ اس لیے نماز اگر کوئی شخص چھوڑتا ہے اور اس کا منکر ہے اور جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو وہ پکا اور سچا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نماز کو مقدم کیا گیا اور اس کے بعد تمام چیزوں کو مؤخر کیا گیا۔ ہماری یہی کوشش ہے تاکہ یہ مسائل نماز کے لوگوں تک خوب پہنچ جائیں۔ اس لیے ہم آپ حضرات سے بھی جو ہمارا فرض ہے وہ ہم پورا کر رہے ہیں۔ روزانہ نئے نئے مسائل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، لیکن آپ کی صرف یہ کوشش رہنی چاہیے کہ آپ اس کو سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں۔ اور میں ایک ناکارہ اور بہت چھوٹا سا طالب علم آپ کے سامنے یہ پیش کرتا ہوں، میرے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے بھی عمل کی
اور خوب اور اس چیز پر استقامت کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور عمل کی بھی آپ کو بھی مجھ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ حضرات ویڈیو کو ثواب دارین، آپ ثواب اس کو صدقہ جاریہ، اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ آگے تک اس کو لوگوں کو بھیجیں، ایک سال کے لیے اس کو سینڈ کریں، تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور ہمارے اس چینل سے جڑ سکیں۔ جو حضرات ابھی تک چینل کو روزانہ، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ روزانہ ویڈیو دیکھتے ہیں، لیکن وہ بیچاروں کی اس چیز پر اب تک توجہ نہیں گئی کہ اگر آپ اس کو سبسکرائب کر لیں گے، آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں گے، تو پھر ہمیں آپ کے پاس روزانہ کی ویڈیو بھیجنے کی، سینڈ کرنے کی ضرورت نہیں آئے گی، کیونکہ پھر وہ آپ کے پاس روزانہ الحمدللہ پہنچ جایا کرے گی۔ تو اس لیے جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا، وہ ثواب کی نیت سے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر، اور دین کا یہ بھی ایک خدمت ہے، تاکہ دین کا جو موضوع اور جو نماز کے مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں، آپ کے پاس پہنچنے کا اور آسان طریقہ ہو جائے سبسکرائب کرنے سے، اور لوگوں تک پہنچائے تاکہ کسی اور کا بھی فائدہ ہو جائے۔ دین کی بات دوسرے تک پہنچانا یہ بہت بڑا ثواب ہے اور ایک صدقہ جاریہ ہے۔ تو آپ اس کو صدقے کی نیت سے آگے بھی اس کو شیئر کریں، اور جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں، اور اس سے جڑے رہیں۔ آپ حضرات کمنٹ کے ذریعے بھی سوال کر سکتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کا بھی جواب دیا جائے گا۔ اس لیے آپ حضرات سے یہ درخواست کی جاتی ہے کہ اس کو آپ اس چینل کو خوب پھیلائیں، تاکہ اس کے ذریعے جو دین کی باتیں ہم بتلانا چاہتے ہیں اور آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ آپ کو بھی پہنچیں، اور بھی بہت سارے لوگ اس سے جڑیں، تاکہ نہ جانے کس کا فائدہ ہو جائے، اور ہماری اور آپ کی آخرت کا کامیاب ہونے کا ذریعہ بن جائے، نجات کا ذریعہ بن جائے، اور دوسرے کے سمجھ میں نہ جانے کون سی ہماری بات سمجھ میں آ جائے اور اس کی نماز صحیح ہو جائے، یا اس کا کوئی بھی دین کا جو مسئلہ ہے اس کا صاف ہو جائے۔ اس لیے آپ حضرات سے یہ درخواست کی جاتی ہے، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔